السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک سوال کے ساتھ، اور سوال یہ ہے کہ کیا جنات اور شیاطین کی نظر بھی لگتی ہے؟ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو ہمارے کئی بھائیوں نے پہلے معلوم بھی کیا۔ تو یاد رکھیے کہ جی ہاں، جنات اور شیاطین کی نظر لگتی ہے، اور ان کی نظر انسانوں کی نظر سے زیادہ خطرناک اور باعث تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمیں وہاں سے بھی دیکھتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یا جہاں ہمارے ساتھ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ جنات اور شیاطین اور ان کا قبیلہ تمہیں وہاں سے بھی دیکھتا ہے جہاں تم کسی کے ساتھ نہیں ہوتے، یا جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ عموماً ان کے رہنے کی جگہ بیت الخلاء اور غسل خانہ ہے، اور ان کی نظریں بھی عام طور پر وہیں لگتی ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قضائے حاجت یعنی ٹوائلٹ اور واش روم ہے، یہ جنات اور شیاطین کے رہنے کی جگہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے واقعات سناتے ہیں کہ میرے ساتھ ٹوائلٹ میں یہ واقعہ پیش آیا، مجھے یہ جانور دکھا۔ تو ضروری تو نہیں کہ آپ کو بھی جانور دکھے، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہو، یا اسی طریقے سے جو وہم کی بیماری ہوتی ہے، ہم لوٹے کو لوٹے پانی بہا دیتے ہیں، ٹنکی ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے دل کو تسلی نہیں ہوتی، یہ بھی شیطان اور جنات کی نظروں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو جنات اور شیاطین کی نظر ہے، ان کی نظر انسانوں کی نظروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اور ان سے بچا کیسے جائے؟ تو یاد رکھیے کہ جب بھی آپ بیت الخلاء جائیں تو آپ سنت کے مطابق جائیے، پہلے بایاں قدم اندر رکھیے۔ اسی طریقے سے جانے سے پہلے جو اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ جانے سے پہلے دعا پڑھیے، دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ دیکھیے کہ جب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا یہ دعا پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں خبیث جن مردوں اور خبیث جن عورتوں سے۔ تو اسی لیے حکم دیا گیا کہ وہاں جنات اور شیاطین رہتے ہیں، تو جب بھی جاؤ تو یہ دعا پڑھ لو، تو پھر تم ان کی نظروں سے بچ جاؤ گے۔ اسی طریقے سے جب آپ ٹوائلٹ سے باہر نکلیں تو سب سے پہلے دایاں قدم نکالیں، پھر بایاں قدم نکالیں، یعنی پہلے سیدھا پیر پھر الٹا پیر، اور نکلنے کے بعد دعا بھی پڑھیے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ جب آپ اس طریقے سے جائیں گے اور نکلیں گے تو انشاءاللہ آپ جنات اور شیاطین کی نظر سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے جب ہم کپڑے چینج کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں ہوتا، تو انسانوں کی نظروں سے تو ہم محفوظ رہتے ہیں، لیکن اس وقت بھی شیطان اور جنات کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر حدیث میں یہ تعلیم دی گئی کہ جب بھی آپ کپڑے چینج کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، تو آپ جنات اور شیاطین کی نظروں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم انسانوں کی نظروں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی عام طور پہ جو نظر لگتی ہے وہ ٹوکنے سے لگتی ہے، کہ جب بھی آپ کے بچے کو کوئی ٹوکے یا آپ کو کوئی ٹوکے کہ آپ کی شخصیت بہت اچھی ہے، آپ تو ماشاءاللہ دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے ہیں، یا اسی طریقے سے دیکھو کتنا ہونہار بچہ ہے، کتنا تیز بولتا ہے، یا کتنا ذہین بچہ ہے، کتنا اچھا ہنستا ہے، تو آپ اس کے ساتھ جو ہے جب بھی آپ کسی کو اس طریقے سے کہیں تو آپ ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے لگائیے، اور اگر دوسرا بندہ سامنے والا کہتا ہے تو آپ اگر وہ نہیں بھی کہتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کس کی نظر بری ہے اور کس کی اچھی ہے، کیونکہ اگر ہمیں نظروں کا پتہ چل جائے کس کی نظر بری اور کس کی نیت اچھی ہے تو پھر تو پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے میں ہر شخص کو نقاب اوڑھنا پڑے اور برقع لگا کے آنا پڑے۔ اسی لیے جب بھی آپ کے بچے کو یا آپ کو کوئی ٹوکتا ہے
اور وہ ماشاءاللہ اور اللہ کا فضل نہیں کہتا ہے تو آپ اس کے ساتھ لگا دیجئے. جیسے وہ کہے کہ آپ کا بچہ دیکھیے کتنا اچھا ہنس رہا ہے, کہیے ماشاءاللہ جی اللہ کا فضل ہے. تو آپ یہ دعا یاد بھی کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیے تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں اور آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں. فقط والسلام.